اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہم اپنی نصابی کتاب سے سبق نمبر 5 اکبری کی حماقتیں پڑھیں گے۔ اکبری کی حماقتیں در حقیقت مولوی نذیر احمد کی کے شعراء آفاق ناول میرات العروس کا ایک حصہ ہے۔ یہ ناول انہوں نے 1869 میں لکھا اور اسے اردو کا پہلا ناول بھی کہا جاتا ہے۔ مولوی نذیر احمد بہترین اردو دان اور قلمکار تھے۔ انہوں نے مجموعہ تعزیرات ہند کا ترجمہ بھی کیا، مطلب انڈین پینل کوڈ کا اردو میں ترجمہ مجموعہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا۔ سر سید کا اصلاح قوم کا جو مشن تھا اس میں قلمی اصلاح کا بیڑا ڈپٹی نذیر احمد نے اٹھایا اور اسے خوب نبھایا۔ انہوں نے اپنے ناولوں سے نوجوانان ملت کے لیے بہترین مثالی کردار تشکیل دیے، جن میں توبۃ النصوح کے کردار ہیں، فسانہ مبتلا کے کردار ہیں، ابن الوقت کے کردار ہیں، بنات النعش اور میرات العروس کے کردار ہیں۔ زیر نظر جو ہمارا سبق ہے یہ ان کے ناول میرات العروس کا ایک حصہ ہے، اور اس میں انہوں نے 2 بہنوں کے مثالی کردار تشکیل دیے ہیں، جن میں اکبری اور اصغری 2 بہنیں ہیں۔ بڑی بہن کا نام اکبری اور چھوٹی کا نام اصغری ہے۔ جو اقتباس ہماری کتاب میں شامل ہے وہ بڑی بہن اکبری کے متعلق ہے، جو کہ اپنی عادات اور بد سلیقگی کی وجہ سے پھوڑ پنے کی معراج کو پہنچی ہوئی تھی اور اپنے برے اخلاق اور بری عادات کی وجہ سے زندگی کو خراب کر رہی تھی۔ اس کہانی کو ہم پہلے بھی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کو اس کا خلاصہ سنا دیتی ہوں کہ زیر نظر اقتباس میں، کیونکہ ناول تو بہت طویل ہے اور اس کی کہانی بھی خاصی لمبی ہے، اس کا ذکر کرنا ہمارے لیے وقت کا ضیاع ہے۔ جو اقتباس ہماری کتاب میں شامل ہے اس میں کہانی کچھ یوں ہے کہ محمد عاقل جو کہ اکبری کا شوہر تھا، اس نے اسے سمجھایا کہ شہر میں ایک کٹنی یعنی کہ ٹھگ عورت آئی ہوئی ہے جو عورتوں کو بہلا پھسلا کر ان سے دولت اور مال ہتھیا لیتی ہے، لہذا تم اس سے ہوشیار رہنا اور اس سے اگر کوئی ایسی خاتون آئے تو اس کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ لیکن اکبری جو کہ شدت سے بے وقوف بھی تھی اور اپنے آپ کو بہت عقل مند اور سمجھدار سمجھتی تھی، اس سے اس کی بات سمجھ نہیں آئی اور اسے پتہ چلا ایک روز کے گلی میں ایک خاتون آئی ہے جو کہ تبرکات لے کے آئی ہے اور حجن ہے، اور اس کے پاس خانہ کعبہ اور حرمین شریف کے تبرکات ہیں۔ تو اس نے فٹافٹ اسے بلا لیا اور کہا کہ لاؤ ہمیں بھی دکھاؤ کہ کیا تبرکات لائی ہو، اور اس سے ناد علی اور سرما خریدا، اور اسی دوران اپنی حماقت اور پھوڑ پنے کی مثال دیتے ہوئے اسے اپنے تمام خانگی احوال سے آگاہ کر دیا، جس سے وہ خاتون فوراً سمجھ گئی کہ یہ شکار ہاتھ لگ چکا ہے اور بس اسے اپنے جال میں پھانسنا باقی رہ گیا ہے۔ لہذا اس نے اسے خوب دل جوئی کی باتیں کی اور چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آئی اور اپنے ساتھ ایک ہزار بند لیتی آئی جو کہ اسے محض 4 آنے میں فروخت کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دوپٹہ دے کر اس کو اپنی بیٹی بنایا اور خود اس کی ماں بنی۔ حالانکہ اکبری احمد کی اپنی ذاتی ماں بھی زندہ تھی اور شوہر کی ماں بھی زندہ تھی۔ اگر اسے ماؤں کی اتنی کمی ہو رہی تھی تو اپنی ماں یا اپنی ساس کو ماں تسلیم کرتی اور ان سے عقل اور خانگی معاملات کو ڈسکس کرتی، لیکن چونکہ شدید احمق خاتون تھی لہٰذا دوسروں کے دامن میں اپنے لیے سکون تلاش کر رہی تھی۔ بڑھیا کے لچھن میں آ گئی اور اس سے اپنے شوہر کے اور اپنے تعلقات میں بہتری کے لیے لونگیں لے کر
گنڈے ٹونے کرنے لگ گئی، جن کا خاطر خواہ نتیجہ میں نکلا۔ اس کے بعد بھوپال کی بیگم کا قصہ سنا اور دوسری بھی بہت ساری حکایتیں اس سے چھوٹی بڑی سنتی رہی۔ آخرکار چند روز بعد وہ بڑھیا 2 موتی لے کر آ گئی اور کہا کہ یہ کسی نواب کی بیگم کے نتھ کے موتی ہیں اور بکاؤ ہیں اور کم از کم بھی 50 روپے کے ہیں، تو تم لے لو، میں تمہیں 2 روپے میں دے دوں گی۔ یہاں اب مزاجدار خاتون جو پہلے ہی اپنے پھوڑ پنے سے کپڑوں اور برتن بھانڈوں کا بیڑا غرق کر چکی تھی، اس نے بتایا کہ نہیں جی میرے پاس تو اس وقت پیسے نہیں ہیں۔ تو بڑھیا نے اسے فٹافٹ مشورہ دیا کہ اپنی پونچیاں بیچ کر لے لو، پونچیاں یعنی کہ چوڑیاں۔ اب وہ جی چونکہ اسے ماں مان چکی تھی، لہٰذا دامے درمے قدمے سکھ نے ہر طرح سے اس پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ اندر سے زیور کا پورا صندوقچہ اٹھا لائی اور لا کر اس کے سامنے پٹارا کھول کر بیٹھ گئی۔ اول تو اسے یہ نظر آ گیا کہ خاتون کے پاس خاصا زیور ہے اور خوب مال ہاتھ آئے گا، اور دوسرے یہ کہ اس کے لالچ میں بھی اضافہ ہو گیا، لہٰذا اس نے مزید اسے اپنے دام میں پھنساتے ہوئے کہا کہ لو جی تمہارا تو زیور بھی سارا گندا ہوا پڑا ہے، اسے تو پالش کروانے والی ہے، لاؤ ادھر میں اسے اجلوا کے لا دیتی ہوں اور صاف کروا کے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری جو یہ چوڑیاں ہیں ان کی بھی قیمت لگوا لاؤں گی تاکہ تم یہ موتی خرید سکو۔ اور احمق حجن جو کہ نہ ماں کی بات کو درخوئے اتنا سمجھتی تھی نہ ساس کو کسی خاطر میں لاتی تھی، اس نے ایک اجنبی خاتون کو صرف منہ بولی ماں کہتے ہوئے فٹافٹ اپنا سارا زیور سما دیا کہ یہ لو جاؤ اجلوا لاؤ، اور ساتھ اپنی ملازمہ کو بھجوا دیا۔ گلی کی نکڑ پہ جا کر بڑھیا نے ملازمہ لڑکی کو جھوٹ بول کر کہا کہ جاؤ اس کی ناک کی کیل جو ہے وہ رہ گئی ہے اکبری کی، وہ بھی لے آؤ تاکہ وہ بھی ہم اجلوا لائیں۔ جب وہ زلفن بھاگی گھر آئی اور آ کر پکارا کہ جی بی بی اپنی ناک کی لونگ دو، تو اکبری کا ایک دفعہ دماغ ٹکانے لگا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی فساد ہو یا کوئی میرے ساتھ جھوٹ یا دھوکہ ہونے والا ہے۔ تب وہ فوراً دوڑی اور اسے کہا کہ بھئی میرے پاس تو ناک کی لونگ ہی نہیں ہے، تمہیں خود نہیں، ملازمہ بچی کو بھی یاد آ گیا کہ وہ بھی فٹافٹ تلاش میں واپس الٹے قدموں دوڑی آئیں، لیکن بڑھیا غائب ہو چکی تھی اور سارا زیور بھی چھن چکا تھا۔ کپڑوں کا پہلے بیڑا غرق کر لیا تھا اور برتن وغیرہ جو ہیں وہ اس سے پہلے ایک اور اسی طرح کے قضیے میں گنوا چکی تھی۔ جو بستر وغیرہ تھے ان کو اسٹور میں رکھا ہوا تھا اور ان کو بالکل دکھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے چوہے ان کو کاٹ کر کھا چکے تھے، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کا جو مال و اسباب گھرداری کا تھا وہ تباہ ہو چکا تھا۔ اس کہانی میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو بڑوں کے تجربے سے اور بڑوں کی نصیحت سے نہیں سیکھتے، وقت اور زمانہ پھر انہیں سکھاتا ہے، اور ایسا برا سبق سکھاتا ہے کہ پھر وہ زمانوں اپنی مثال بنے رہتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ بڑوں کی نصیحت پر کان دھرنا چاہیے اور ان کی بات اور ان کے تجربے کو مثال بنا کر اپنے لیے عمل میں لانا چاہیے۔ یہ سبق کا خلاصہ ہے۔ تشریح اور حل لغت ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے استاد حمیرہ یونس کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔